کرتے رہے تو وہ لوگ نہ صرف دین کے وہ بن جاتے ہیں اور نہ مسلمان رہے گا بلکہ بہت اچھا داعی بنے گا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور خوب سمجھا کر، کوشش کر کے، عزم و ارادے کے ساتھ آپ نے اسے کلمہ پڑھایا، سب کچھ کر کے، اور پھر اس کی کوئی خبر نہیں لی، مشکلات اور مصائب آتے رہے اور شیطان کے اسی ماحول میں رہتا رہا، تو ایسا ہوتا ہے، وہ کبھی واپس بھی چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ ابھی ہمارے ارمغان میں ایک مضمون آیا تھا، مفتی جاوید اشرف صاحب بڑی تحقیقی مزاج رکھتے ہیں، انہوں نے بہت ساری روایتیں جمع کی اور بہت طویل مضمون بہت سی قسطوں میں لکھا تھا، اور اس میں یہ بات وہ کی تھی کہ آخر زمان، بالکل آخر میں اللہ کے یہاں سے یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ ایک جماعت کو جہنم سے بالکل نکالا جائے گا، وہ بالکل کوئلہ بن جائیں گے جل کر، اور اس صورتحال ہوگی تو وہ پوچھیں گے فرشتے یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شعوری غیر شعوری طور پر کبھی میری توحید کا اقرار کر لیا تھا، یہ ان کو بھی نکل ہو جائے گا، نکلنا نصیب ہوگا۔ اس لیے کلمہ تو بہرحال کو مفید ہوگا۔ جی بس سوچیے آپ کیا کہہ رہے تھے مولانا؟ جی سوال یہ ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے دعوت کے سلسلے میں کہ قرآن میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بلغ، صرف پہنچانا صرف ہمارا فریضہ ہے، لیکن ابھی کچھ اس طرح کی باتیں جو سامنے آتی رہتی ہیں کہ جب اسلام نے صرف پہنچانے کا انسان کو مکلف بنایا ہے دعوت کے سلسلے میں، تو پھر ایسے حالات کے تناظر میں انصار بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا دعوتی فریضہ صرف بلغ سے ادا ہو جائے گا یا انصار بننا بھی ضروری ہے اس میں؟ اصل میں بلغ کے معنی ہے پہنچانے کا حق ادا کرنا۔ بلغ کا مطلب یہ نہیں بس کہہ دیا، دعوت ظاہر ہے یہ بالکل کھانے کی دعوت سے اصل میں سے سمجھایا کرتا ہوں۔ کھانے کی دعوت پہ کسی کو بلانا ہے آپ کو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دسترخوان پہ آ جائے، تو کیا کیا کرتے ہیں آپ؟ پہلے جو آنے والے ہیں، ویج کھانے والے ہیں، نان ویج کھانے والے ہیں، انہی کے لحاظ سے ان کی شایان شان کھانا بنایا جاتا ہے، پھر دسترخوان سجایا جاتا ہے، پھر کیسے ادب کے الفاظ میں اس کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے، پھر ان کو جب وہ آئیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، ایسے نا، پھر آ جائیں تو وہاں ان کی شایان شان میزبان کھڑے کیے جاتے ہیں جیسے ہیں، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہمارے دسترخوان سے سیراب ہو، اسی کا نام دعوت ہے اور اسی کا نام یہی ہے تبلیغ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں دعوت ہے ولیمے کی، بس ہمارا کام تھا پہنچانا، آنا ہوگا تو آ جانا، نہ آنا ہوگا تو نہ آنا، تو کیا کوئی آ جائے گا؟ تبلیغ کے معنی ہے پہنچانے، بلوغ جو ہے نا، جس سے زیادہ اور کوئی پہنچانے کا حق، بلوغ کا مطلب جہاں سے پھر نزول شروع ہوتا ہے قوت کا، آخری درجے میں عروج، تو پہنچانے کا حق ادا کرنا۔ حضرت والا ہمارے فرماتے ہیں اتمام حجت کرنا، اور اتمام حجت یہ ہے، حضرت فرماتے تھے کہ سارے مدعو یہ سمجھ لیں کہ اسلام ہی مذہب حق اور صرف مدار نجات اسلام ہے، اور حضرت فرماتے تھے پہچانے مدعو کو یہ بھی یقین ہوئے کہ پہنچانے والا میری خیر خواہی میں پہنچا رہا ہے۔ اگر اسے یہ مقصد، یہ شک ہو جائے کہ ان کا کوئی اور کچھ چکر ہے، کتنا بھوکا پیاسا ہو، فاقے اس کے ہاں ہو رہے ہوں، اور آپ اسے 10,000 روپے دینے کی کوشش کریں ایسے وقت میں، اسے 1,000 2,000 میں بھی کام چل جائے گا 10,000 روپے، لیکن اسے یہ شک ہوئے کہ مجھے کسی طرح پھنسا دے گا، یا پتہ نہیں کیسے نوٹ ہیں، یا کوئی سازش ہے ان کی، یا کسی اور چکر میں پڑ جائیں گے، تو ہرگز ان کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا وہ۔ اس لیے ما اسألکم علیہ من اجر ان ارید الا الاصلاح ما استطعت ان ارید ان انصح لکم، قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے قول نقل کیے ہیں، میں صرف خیر خواہ ہوں، میں تمہاری ہمدردی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے تم سے کوئی اجر بدلہ نہیں چاہیے، میں صرف تمہاری یہ جو کوئی اخلاص ایسی چیز تھوڑی ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے، لیکن ان کے دلوں میں، دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھانا بھی ضروری ہے کہ ہم ان کی خیر خواہی اور ہمدردی میں پہنچا رہے ہیں۔ تو اس حد تک پہنچانا کہ وہ سمجھ لیں کہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ بھی مدار نجات ہو سکتا ہے، اس کا مطلب آپ نے پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا، تبلیغ کا حق ادا نہیں، وہی کہتے ہیں۔ ہو گیا نماز کے لیے ایک تو جن حضرات کا وضو نہیں ہے، وضو وغیرہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے اوپر کل جہاں مسجد میں فرسٹ فلور یا سیکنڈ فلور پر نماز ہوئی تھی، اور جن حضرات کا وضو ہے فوراً ابھی یہیں انشاءاللہ جماعت ہو جائے گی۔